اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انبیاء اور آیت نمبر 78 سے لے کر 78 سے لے کر 82۔ آیت نمبر 78 وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اب یہاں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب یہ اس طرح سے جا رہا ہے جیسے کہ ون بائی ون سب رسول اور نبی کا مطلب ذکر آ رہا ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک طرح سے قصص الانبیاء۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور یاد کرو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو، جب اِذْ یحکمانی، کہ جب وہ ایک فیصلہ کر رہے تھے، ایک ججمنٹ کر رہے تھے، فیصلہ فی الحرث سے، ایک کھیت کی مطلب تعلق سے، یعنی وہ کھیت تھا، اس کھیت کے اوپر ان لوگ جو تھا کچھ فیصلہ کر رہے تھے کہ اذ نفشت فیہ، کہ اس میں داخل ہو گئی دوسرے یعنی غنم القوم، یعنی کہ وہ کوئی اور لوگوں کی مطلب بکریاں اور مینڈے وہ کھیت میں داخل ہو گئے رات میں، اور انہوں نے اس کو بہت سارا نقصان پہنچا دیا، کیونکہ وہ لوگوں نے اس کو مطلب تھوڑا تھوڑا سب جگہ سے کھا لیا اور اس پر سے چل چل کے گئے، تو نیچرلی وہ فصل تو پورا کے پورا کراپ تو خراب ہوا نا، تو وہ اس کا فیصلہ دے رہے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام تو کنگ تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام ایک شہزادے کی حیثیت سے وہاں ہم موجود ہوتے تھے، بیٹھے ہوتے دربار میں، تاکہ وہ سب چیز کو دیکھیں گے نا، سنیں گے۔ تو یہاں پر وہ لوگ فیصلہ دے رہے تھے، فیہ غنم القوم، ایک مطلب کسی لوگوں کی مطلب بکریاں داخل ہو گئی تھی، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور اللہ کہتا اور ہم تھے، وَكُنَّا، اور ہم تھے لِحُكْمِهِمْ، جب وہ یہ فیصلہ دے رہے تھے، یعنی جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم وہاں موجود تھے، شاہدین، گواہ کے طور پر۔ سوچ لو، اللہ اپنے کلام کے اندر، قرآن کے اندر، آیتوں کے اندر اس طرح سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم وہاں پر ان کے اس فیصلے پر گواہ تھے، اور ہم موجود تھے وہاں، جیسے کہ ہم ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ جب جس کو جو بھی کرنا ہوتا ہے، اچھا یا برا، کسی کا بھلا کر رہے ہوتے، کبھی کسی کا برا کر رہے ہوتے، کبھی مطلب غیبت برائیاں کر رہے ہوتے، یا کسی کا کبھی کوئی مال ہڑپ کر رہا ہوتا، کوئی چیٹنگ بے ایمانی کر رہا ہوتا، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ خود ہی گواہ ہے، اس کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کلام میں دیکھ لو اس نے کتنی خوبصورت انداز میں بول دیا، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اینڈ ریمبر ڈیوڈ یعنی کہ داؤد علیہ السلام، سولومن یعنی کہ سلیمان علیہ السلام، when they gave judgment، تو جب انہوں نے یعنی فیصلہ کیا، in the matter of the field into which the sheep of certain people had strayed by night, we did witness their judgment۔ آیت نمبر 79 فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين۔ اب یہ ہے آیت نمبر 79 جس میں اللہ کہہ رہا ہے فَفَهَّمْنَا، تو ہم نے فہم دیا، فَفَهَّمْنَاهَا،
اس معاملے کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے فہم دیا سلیمان علیہ السلام کو، کیونکہ داؤد علیہ السلام تو کنگ تھے اور باپ والد تھے سلیمان علیہ السلام کے. انہوں نے جب وہ فیصلہ کیا جو کہ ہم ابھی نوٹ میں پڑھیں گے، تو وہ فیصلہ ان کا، تو اللہ کہتا ہے ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس کا فہم دیا تاکہ وہ اس کا فیصلہ کرے. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کا جو فیصلہ کیا وہ کیا تھا کہ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ان کو سب کو، ہر ایک کو، ہم نے ان کو بہت اچھا، یعنی کہ مطلب وزڈم، سمجھنا اور علم ہم نے ان کو دیا. یعنی یہ چیز کا اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو فیصلے کرنا اور علم، یہ دونوں چیز جو ہے ہم نے ان کو عطا کی ہر ایک کو. وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد الجبال، اور سخرنا یعنی کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ گنگناتے تھے، گاتے تھے اللہ کی حمد و ثنا پہاڑ، الجبال. تو وہ جو جبال یعنی پہاڑ تھے وہ یسبحنا، وہ تسبیح کرتے تھے. اور وہ جس طرح سے مطلب جو داؤد علیہ السلام کا جو ان کا نغمہ اور ان کا جس طرح سے اللہ کی حمد کرنا، ان کی آواز اتنی پیاری کہ ایسا لگے اس میں ہی ساز ہے. تو پہاڑ بھی اس گنگناتے تھے ساتھ میں، وَالطَّيْرَ، اور جو مطلب پرندے ہیں وہ بھی. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی تھے. اللہ نے یہاں بھی کہا اور یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہی تھے. یعنی کہ تم کریڈٹ اور کسی کو مت دو، کیونکہ اللہ نے جب یہاں کہہ دیا وہ ہم ہی تھے جو یہ سب کر رہے تھے. اللہ جسے چاہے جو بھی فہم دے دے، سمجھ بوجھ دے دے، جو بھی، تو وہ چیز جو ہے وہ انسان پھر کرے گا نا. To Solomon یعنی سلیمان علیہ السلام we inspired the right understanding of the matter. To each of them we gave judgment and knowledge. It was our power that made the hills and the birds celebrate our praises. With David yani Daud alayhi salam, it was we who did all these things, yani tamam all these things, tamam چیزیں اللہ نے کہا ہم ہی تھے وہ کر رہے تھے. تو اس کا اب یہ قصہ جو ہے وہ یہ ہے، دا شیپ آن اکاؤنٹ آف دا نیگلیجنس آف شیپرڈ. تو جو چرواہے تھے ان کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کی بھیڑ بکریاں جو ہے وہ گھس گئی، گاٹ ان ٹو کلٹیویٹڈ فیلڈ، یعنی ایک ایسے مطلب وہ کوئی گھاس نہیں تھے ایسے اگے ہوئے جنگلی، وہ ایک باقاعدہ سے ایک کھیت تھا. تو بائی نائٹ اینڈ ایٹ اپ دا ینگ پلانٹس، اور اس میں جو بھی چھوٹے چھوٹے پلانٹس تھے وہ کھا گئے. انہوں نے رات میں داخل ہوئے وہ لوگ، اور اس کے ٹینڈر شوٹس جو چھوٹے چھوٹے اگتے ہیں نا کوپل، وہ کھا گئے، کازنگ ڈیمیج ٹو دا ایکسٹینٹ آف پرہیپس اے ہول ایئرس کراپ. یعنی پورے سال کی اس میں فصل تھی جس کو انہوں نے پوری خراب کر دی، ڈسٹروائے کر دی، ڈیمیج. ڈیوڈ یعنی داؤد علیہ السلام واز کنگ، وہ تو بادشاہ تھے. اینڈ ان ہز سیٹ آف ججمنٹ he considered the matter so serious that he awarded the owner of the field the sheep themselves in compensation for his damage. کہ وہ بادشاہ تھے نا داؤد علیہ السلام، تو انہوں نے جو فیصلہ کیا اور انہوں نے اس معاملے کو بڑا سنجیدگی سے اس کو کنسیڈر کیا کہ یہ نہیں، یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے، کہ انہوں نے پورا کھیت، پورے سال کی فصل کو برباد کر دیا. تو چرواہے کا کام تھا نا دھیان رکھنے کا جس کی وہ بکری تھی. تو جو اونر تھا، تو وہ جو وہاں کا جو اونر تھا یعنی کہ مطلب اس کھیت کا، تو وہ کھیت کا جو اونر تھا، تو انہوں نے کہا داؤد علیہ السلام نے ان کو پوری یہ بھیڑ بکریاں جو ہے وہ ان کو دے دو ابھی، یعنی یہ اس کا بدلہ ہوگا، کمپنسیشن ہے کہ انہوں نے جو ڈیمیج کیا. لیکن ان کے بیٹے وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا سلیمان علیہ السلام. His son Solomon یعنی سلیمان علیہ السلام a mere boy of 11 سال کے لڑکے تھے وہ. thought of a better decision یعنی انہوں نے سوچا نہیں یہ فیصلہ اتنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے انہوں نے سوچا اس سے ذرا بہتر فیصلہ.
تو وہ اللہ نے ان کو اس کا فہم دیا نا. where the penalty would better fit the offense, یعنی جیسا اس کا مطلب گناہ تھا اس کے مطابق اس کی سزا بھی تھی. the loss was the loss of the fruits or produce of the field of vineyard, یعنی کہ جو نقصان ہوا تھا وہ اس جگہ پہ جو چیز اگائی جا رہی تھی، چاہے وہ انگور کا باغ تھا اور اگر یہ وہ کوئی کھیتی باڑی تھی اناج کی، تو اس کا نقصان ہو گیا نا. تو دا پراپرٹی واز ناٹ لاسٹ، کیونکہ جو زمین تھی وہ تو نہیں چلی گئی نا. سولومنس یعنی سلیمان علیہ السلام کا سجیشن جو تھا، یعنی انہوں نے جو مطلب صلاح دی وہ یہ تھی کہ سجیشن واز دیٹ دا اونر آف دا فیلڈ اور ونیارڈ شوڈ ناٹ ٹیک دا شیپ آل ٹوگیدر، کہ وہ پوری کی پوری سب بھیڑ بکریاں جو ہے وہ اس کھیت کے مالک کو پوری کی پوری نہیں دینی چاہیے، بٹ اونلی ڈیٹین دیم لانگ انف ٹو ریکوپ ہز ایکچوئل ڈیمیج. تو جب تک کہ وہ جیسی وہ کھیت کا جتنی اگی ہوئی تھی تو ویسے ہی اس کو پورا کے پورا ہل چلا کے پھر اس میں دانا ڈال کے اور جو دانا جو بھی اناج ان کا تھا وہی ڈالنا ہے، اور پھر وہ جتنا اگ چکا تھا اس لیول پہ آنے کے بعد وہ کھیت مطلب اتنی ہو جائے تو وہ بکریاں تب تک وہ بندہ رکھے کھیت والا، کیونکہ اس کو وہ تب تک وہ رکھے اور ان سے فائدہ اٹھائے کہ فرام دا ملک وول اینڈ پاسبلی ینگ آف دا شیپ، یعنی جو بھی اگر اس دوران یعنی اگر یہ چیز کو ہونے میں 5-6 مہینے لگتے ہیں تو جو بھی ان کا دودھ ہے پھر ان کے اوپر جو بھی اون جیسے آتا ہے یعنی کہ مطلب جو گرم وول جو ہوتا ہے تو وہ وول بھی ان لوگ لے کے کاٹ کے لے سکتے ہیں، اور اس دوران جو بھی چھوٹے بچے ان کے ہوئے اگر تو وہ بچے بھی وہی لوگ رکھیں گے، مگر ساری بھیڑ بکریاں نہیں، کیوں جیسے ہی کھیت اس مقام پہ آ جائے گی جتنی کی اگی ہوئی انہوں نے ڈیمیج کیے تھے تو اس وقت وہ بھیڑ بکریاں اس کو واپس کرنی پڑے گی، تب تک وہ ان سے فائدہ اٹھائے. تو دیکھو یہ کتنا زبردست فیصلہ تھا. اینڈ دین ریٹرن دا شیپ ٹو دا شیپرڈ، اور اس کے بعد جس کی وہ تھی بھیڑ بکریاں اس چرواہے کو واپس دے دی جائے. داؤد علیہ السلام یعنی ڈیوڈ's merit was that he accepted the suggestion، کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے تو انہوں نے اس کو قبول کیا، even though it came from a little boy، کیونکہ 11 سال کے بچے کے پاس سے آیا نا یہ فیصلہ، مگر انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ چھوٹا بچہ اس کا کیوں قبول کروں. سولومن یعنی سلیمان علیہ السلام's merit was that he distinguished between the property and income, and though a boy was not ashamed to put his case before his father، تو انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا کہ بھئی یہ پوری کی پوری ایک انکم ہے اور پھر ایک طرف یہ زمین ہے پراپرٹی ہے، تو اس کے حساب سے انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، اور ان کو اس چیز کی شرمندگی نہیں تھی کہ میں اپنے باپ جو کہ کنگ ہے اور میں ان کو یہ مطلب جو ان کا یہ جو کیس ہے وہ میں ان کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ نہیں میرے حساب سے ایسا ہونا چاہیے. تو بٹ ان ایدر کیس اٹ واز اللہ، کیونکہ چاہے کچھ بھی سمجھو مگر وہ فیصلہ ویسے اللہ کا تھا. who inspired the true realization of justice، کہ اصلی جو جسٹس ہے یعنی کہ مطلب جو عدل اور انصاف کرنا جو ہے صحیح طریقے سے کرنا ہے اور بہت ہی حق بات کرنی ہے، تو اللہ نے اس چیز کو ان کو اس کو مطلب انسپائر کیا نے وہی کیا. He was present and witnessed the affair، کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ میں وہ سب وہاں موجود تھا اور میں گواہ تھا وہاں. As he is present all the time، کیونکہ اللہ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے اپنے علم کے ذریعے سے. اللہ کو غائب نہیں سمجھنا کبھی بھی کہ یہ اللہ ادھر نہیں ہے یا ایسا کچھ سمجھنا غلط ہوگا. پھر نیکسٹ ہے آیت نمبر 80. آیت نمبر 80 وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. اور پھر یہاں پر اللہ کہہ رہا وَعَلَّمْنَاهُ، ہم نے سکھایا اسے. صنعتا، صنع کا مطلب ہے
کہ جب کوئی چیز مینوفیکچر ہوتی ہے یا جیسے عامل لوگ جو عمل کرتے ہیں کسی بھی فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو وہ صنعا، اور اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو یہ بات سکھائی مینوفیکچر کرنا، بنانا، لبوس لکم، یعنی کہ جو زیرا بختر لوہے کی کڑیوں سے زیرا بختر بنانا، لتحصنکم، تاکہ وہ تمہاری حفاظت کرے. جیسے یہ قلعہ ہوتا ہے، قلعہ اس کے اندر جب لوگ ہوتے ہیں ان کی حفاظت ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے بھی کہا گیا لتحصن، حصن کا مطلب ہی ہوتا ہے قلعہ، تو تاکہ وہ تمہیں پوری طرح سے حفاظت کرے، گارڈ کرے، یعنی کہ کسی کا بھالا، کسی کی تلوار اگر لگے تو وہ لوہے پہ لگے، وہ آرمر جو انہوں نے پہنا ہوا ہے زیرا بختر اس کو لگے اور ان کو مطلب نہ لگے. من بأسکم، جو جنگیں ہوتی ہے اس کے اندر. فہل انتم شاکرون، تو پھر کیا تم شکر گزار ہوں گے؟ اللہ نے یہاں پر پوچھا ہے، کتنی بڑی بات ہے. اللہ نے ان کو سکھایا، یعنی داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہے جنہوں نے مطلب ایک لوہار کی طرح بیٹھ کر، وہ بادشاہ تھے لیکن وہ بادشاہ کا کوئی تخت اور محل نہیں تھا، ایک بہت بڑا پتھر تھا جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے، اور وہی پتھر ان لوگوں نے مطلب لے لیا کہ یہ داؤد علیہ السلام جو تھے ان کا یہ وہ ہے، تھرون ہے، یعنی تخت ہے ان کا. تو اس طرح سے ان لوگ نے وہ راک جو ہے بہت بڑا وہ بھی لے لیا. تو وہ ایسا نہیں تھا، وہ لوہار کا وہ کام کر رہے ہیں نا کہ لوہے کی کڑیاں موڑ کے اور پھر ایک کڑی میں دوسری کڑی، دوسری میں تیسری، ایسے جوڑ کے پورا زیرا بختر بنا رہے، تاکہ جنگ من بأسکم، یعنی جنگ جو ہے تمہاری اس کے اندر تم کو مطلب وہ حفاظت کرے. تو کیا تم شکر گزار ہو؟ کیونکہ تب سے وہ چیز چلی آ رہی ہے اور آج تک جو بھی چیزیں ہیں مطلب نیچرلی جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا جائے گا تو تبدیلیاں ہوگی، علم بڑھے گا. اللہ نے علم بڑھانا ہی ہے اللہ نے، کیونکہ آدم علیہ السلام میں اللہ نے پوری دنیا کے آخری وقت تک جو بھی علم آنے والا ہے وہ آدم علیہ السلام میں ڈال دیا تھا، اور ہر وقت ہر موقع پہ ایک نیا علم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایجاد کرے گا، اور لوگ سمجھے گے وہ فلاں نے کیا، وہ فلاں نے کیا. نہیں، وہ اللہ نے کیا. It was we who taught him the making of coats of mail for your benefit, to guard you from each other's violence. Will you then be grateful? سوال پوچھا اللہ نے یہاں پر کہ تم پھر بھی کیا شکر گزار ہوں گے یا نہیں. The making of، یہ نوٹ ہے، the making of coats of mails is attributed to David، یعنی داؤد علیہ السلام، کہ یہ جو زیرا بختر بنانے کا جو ہے یہ داؤد علیہ السلام کے اوپر ہے، کیونکہ ان کے لیے مطلب انہی پر یہ بات آتی کیونکہ انہوں نے اس کو بنایا پہلی بار. اٹ از ڈیفینسو آرمر، اپنے آپ کو بچانے کے لیے زیرا بختر، اینڈ دیر فور اٹس ڈسکوری، اس کی پہلی بار ایجاد کرنا، اینڈ سپلائی از ایسوسیٹڈ ود ڈیڈز آف رائچسنس. تو وہ چیز کو جو ایجاد کی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو بنانا اور آگے سب کو پہنچانا، اس کی سپلائی دینا، یہ سب چیز کے لیے کہا گیا یہ نیکی کا عمل ہے، متقین کا عمل ہے، یہ تقوی کا. In contrast with the deadly weapons which man invents for offensive purposes. انسان نے جو بہت ہی خطرناک ہتھیار کی ایجاد کی ہے جو کہ لوگوں کے لیے ان لوگ جنگ میں استعمال کرنا، مارنا، اس کے سامنے یہ زیرا بختر کی جو ایجاد ہے وہ نیکی میں گنی جاتی ہے. Indeed, all fighting unless in defense of righteousness is mere violence. کیونکہ جتنی بھی جنگ ہو اگر وہ نیکی کے لیے ہے اور تم خود کو بچانے کے لیے کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کے علاوہ جتنی بھی جنگ ہے نا وہ سب تو وہی ہے کہ صرف آپس میں ایک لڑائی ہے. داؤد علیہ السلام کی یہ نیکسٹ اور ایک ہے نوٹ، داؤد علیہ السلام گڈ ورک دین واز. تو داؤد علیہ السلام کا جو بہت اچھا جو کام تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا نمبر 1
He was open to learn wisdom wherever it came from. सबसे पहली बात ये, कहीं से भी आए हिकमत की बात, चाहे वो 11 साल के बच्चे नहीं क्यों ना दिया हो, वो उस अपने आप को खुला छोड़ते थे कि नहीं, हर चीज को सीखना ही है, चाहे वो बच्चे से क्यों ना मिले, कहीं से भी क्यों ना मिले. Number 2, he sang the praises of Allah in unison with all nature. कि वो अल्लाह की हमद में जो नगमे गाते थे और उसके साथ यानी कि मतलब वो जो उनके गाना यानी उनकी हमद सना के साथ तमाम कुदरत के सब वो झाड़ परिंदे और पहाड़ वो सब गा रहे होते थे. तीसरी बात उनकी जो थी अच्छी भलाई के कामों की वो ये थी, ही मेड डिफेंसिव आर्मर, उन्होंने ज़िया बख्तर बनाई. बट ऑल दीज थिंग्स ही डिड बिकॉज ऑफ द फैकल्टीज विच अल्लाह हैड गिवन हिम. ये तमाम चीजें उन्होंने जो की तो वो उन चीजों से की ना जो अल्लाह ने उनको ये सब दिया कि मतलब हमारे जो जिस्म के अज़ा हैं पूरे, यानी कि मतलब हमारा सुनना, हमारी ज़बान, हमारे हाथ पैर, हमारा मतलब उन जैसे सुनना और देखना, आंखें, सभी कुछ आ गई ना अंदर. तो अल्लाह ने वो दिया और वो उससे यानी ये सब कर रहे थे ना. एंड वी मस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दिस एंड फॉर ऑल थिंग्स टू अल्लाह. और हमको इन सब चीजों के लिए अल्लाह का बहुत शुक्र गुजार होने की जरूरत है और वो तमाम चीजों के लिए भी कुछ शुक्र गुजार होने की जरूरत है. फिर है नेक्स्ट आयत नंबर 81, वली सुलेमान अर्रीह आसिफतन तजरी बिअम्रिही इलल अर्दिल्लती बारकना फीहा व कुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन. वली सुलेमाना, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने जो किया, अर्रीह यानी कि बहुत ही पावरफुल हवा जो है उसको रीह बोलते ना, आसिफतन तजरी बिअम्रिही, तो वो उनके हुक्म से, सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो बहती थी जैसे बड़ी शांत और जैसे बहना चीज, वो इतनी काबू में यानी कि उनके हिसाब से उनके हुक्म के हिसाब से वो हवा चलती थी. और वो हवा उनका जो भी वो बना हुआ था उस वक्त कि मतलब जो बेड़ा और वो उसके अंदर बैठे होते थे और उनके जो भी लोग हैं और वो उसको हवा को हुक्म करते थे और वो हवा में उड़ता था. तो आज की डेट में जैसे कि हवाई जहाज है तो वो हवा को हुक्म करते थे और इतनी तेज हवा जो है वो एक बराबर शांत हवा की तरह चलती थी. कहां पर? इलल अर्दिल लती बारकना फीहा, जिस जमीन को अल्लाह ने बहुत बाबरकत बनाया था वहां. व कुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन, और हम जानते थे हर चीज को, जो भी चीज है वो सबको हम बहुत अच्छी तरह जानते थे. यानी कि अल्लाह ने बता दिया कि हम बहुत अच्छी तरह सब चीज का इल्म रखते हैं, हम जानते हैं. It was our power that made the violent, unruly wind flow tamely for Solomon, yani Sulaiman alayhi salam, to his order, to the land which we had blessed. For we do know all things. This has been, ये note है कि this has been interpreted to mean that Solomon, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम, had miraculous power over the wind. यानी इससे इस चीज से हमको ये पता चलता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसा मिरेकल जैसा पावर था, यानी कि मतलब एक मौजिजा की मानिंद, क्योंकि वो हवा के ऊपर उनका पावर था. एंड ही कुड मेक देम ओबे हिज ऑर्डर, तो हवा जो है वो उनका हुक्म मानती थी. In any case, the power behind was and is from Allah. क्योंकि असली पावर उस सब चीज के पीछे किसका था? अल्लाह का. Who has granted man intelligence and the faculties by which he can tame the more unruly forces of nature. क्योंकि अल्लाह ने इंसान को जहानत दी थी और ये अज़ा जो है जिस्म के पूरे वो फैकल्टीज वो दी जिससे कि वो फोर्सेस जो कुदरत के है उसको काबू करता है. जैसे कि आज प्लेन जो उड़ रहे हैं तो किया ना, हवा को भी काबू में किया है, तभी तो हवाई जहाज उड़ रहे हैं, रॉकेट तक बन गए. अब नेक्स्ट नोट जो है उसमें है कि वो किस जमीन पर जाते थे. वो जमीन थी
Palestine, evidently Palestine, in which was Solomon's capital, کیونکہ ان کا capital جو ہے وہ وہاں تھا. Though his influence extended from north in Syria, یعنی ان کا جو ہے مطلب وہ نارتھ سے سیریا یعنی کہ شام جس کو کہتے تھے وہاں تک ان کا مطلب انفلوئنس پھیلا ہوا تھا. آیت نمبر 82. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. ہر جگہ اللہ نے اینڈنگ میں بتایا کہ اللہ خود ہے. وَمِنَ الشَّيْطَانِ شیاطین، اور شیاطین کون ہیں؟ جن، تمام جن. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ، کہ وہ شیاطین جو سمندر کے اندر جاتے تھے ڈائیو کر کے اندر، یعنی وہ جو موتی لے کر آتے تھے اندر سے. لہو، ان کے لیے، یعنی کن کے لیے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے وہ جن، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا جو عبادت گاہ تھا جس کو لوگ بولتے ہیں سولومنس ٹیمپل، وہ جنوں نے بنایا تھا، اور اس کی لادیاں اتنی بڑی بڑی ہے، اونچی اونچی، کہ جس کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ وہ مطلب انسان کا کام نہیں ہے. جہاں بھی کوئی دیواریں وغیرہ رہ گئی ہے نا جو ٹوٹی نہیں ہے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ لوگ اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، تو ہم ہیں، اللہ نے کہا وہ تو ہم ہی ہیں جو پورا حافظین تھے، جو حفاظت کر رہے تھے. And of Satan's were some who dived for him and did other work besides, and it was we who guarded them. تو یہاں پر یہ چیز کو بتا دیا گیا، اور اللہ نے یہ چیز کے لکھا اٹ واز Allah's power ultimately، کہ اللہ کا ہی پاور تھا وہ پورا کے پورا، کہ جنوں سے جس طرح سے جناتوں سے وہ کام لیتے تھے سلیمان علیہ السلام. who granted him wisdom، کہ اللہ نے ان کو وہ حکمت دی. سولومن یعنی سلیمان علیہ السلام tamed the jinns with wisdom، یعنی انہوں نے جنوں کو بہت ہی مطلب ٹیم کیا، یعنی کہ حکمت سے، کہ یہ وہ ان کے قابو میں رہے. اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر میں